اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 28 صفر کا دن ہے، انتہائی کربناک، دردناک اور غمگین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن دو عظیم سانحات رونما ہوئے۔ پہلا سانحہ شہادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا سانحہ فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہے۔ میرے معزز سامعین، میں جانتا ہوں کہ آج کے دن انسانیات کی وجہ سے ہر مسلمان کا دل درد کی وجہ سے بھرا ہوا ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ عظیم سانحات ہیں۔ میرے معزز سامعین، ملت اسلامیہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر تعزیت پیش کرتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ کون ہیں کہ جن کی شخصیت کو متنازع بنایا گیا۔ تاریخ میں ان کی شخصیت کو انتہائی متنازع بنا کے پیش کیا گیا، اور تاریخ لکھنے والے جو مفسر ہیں، جو راوی ہیں، جو محدث ہیں، ٹوٹلی مسلمان ہیں، جنہوں نے رسول کے نواسے کو نہیں بخشا۔ بہرحال یہ اختلافی بحث ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے۔ آج میں گفتگو کرنے لگا ہوں امام حسن مجتبیٰ پر۔ پوری دنیا، پوری تاریخ، ہر عالم، ہر ذاکر، ہر خطیب یہ کہتا ہے کہ آئیے میں آپ کو امام حسن کی شان بیان کروں، آئیے میں آپ کے سامنے امام حسین کی شان بیان کرتا ہوں، ان کا تعارف کرواتا ہوں، فلاں کا تعارف کرواتا ہوں، فلاں کی شان بیان کرتا ہوں۔ لیکن آج میں امام حسن مجتبیٰ کا تعارف نہیں کراؤں گا، بلکہ خود امام اپنی زبان سے اپنا تعارف کرائیں گے کہ امام حسن مجتبیٰ ہیں کون۔ نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے گا، میرے اس میسج کو اپنے ذہنوں میں ڈال لیجئے گا اور اس پر عمل کیجئے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیسے اپنا تعارف کرایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب صلح ہوئی امیر شام کے ساتھ۔ صلح ہونے کے بعد لوگوں کا جم غفیر، لوگوں کا ہجوم، نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ، فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ ایک مرتبہ ممبر پہ گئے۔ ممبر پہ جانے کے بعد آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے خطبہ دیا، اس کے چند جملے آپ لوگوں کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے اپنا تعارف کرایا، لوگوں کا جمع غفیر ہے۔ امام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس، اے لوگو، بہت توجہ کیجئے گا نوجوان دوستو، ایھا الناس اسمعوا مقالتی واقلوا قولی، اے لوگو میرے کلام کو سنو اور سمجھو۔ میرے امام نے دو ڈیمانڈز کی، پہلی کہ میرے کلام کو سنو اور پھر سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَعَنِّي أَنَا ابْنُ محمد المصطفیٰ، اس لیے کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ میرے معزز سامعین، امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مت سوچنا کہ آج ممبر پر حسن مجتبیٰ کھڑا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ آج ممبر پر خود رسول اللہ کھڑے ہیں۔ امام اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ بات اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ آج فرزند رسول کو، رسول کے بیٹے کو اپنا تعارف کروانا پڑ رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا انا من اہل بیتی الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے لوگو میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس خاندان سے اللہ نے نجاست کو دور کر دیا اور پاک و پاکیزہ بنا دیا۔ آج امام خود اپنے خاندان کا اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا توجہ کیجئے گا، جو مجھے نہیں جانتے وہ جان لیں، جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں۔ وَأَنِّي أَنَا ابْنُ محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ من اہل بیت الذین افترض اللہ مودتہم فی کتابہ، میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس کی مودت کو، جس کی محبت کو اللہ نے اپنی کتاب میں فرض کیا، اور یہ کہہ کر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے رسول اپنی امت سے کہہ دے، اپنی امت سے کہہ دے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، بس ایک چیز مانگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے قربا سے، میری اہل بیت سے مودت رکھو، محبت رکھو۔ اسے سامعین دیکھیے، رسول اجر رسالت نہیں مانگ رہے۔ تم بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، اس نے تمہیں انسان بنایا، اجر رسالت نہیں مانگا۔ وہ طائف گئے، پتھر کھائے، تم سے اجر رسالت نہیں مانگا۔ اپنا وطن چھوڑا، تم سے اجر رسالت نہیں مانگا۔ اپنی جان خطرے میں ڈالی جب ہجرت، تم سے اجر رسالت نہیں مانگا۔ کیا مانگا؟ فقط اتنا مانگا کہ
کہ میری اہل بیت سے محبت رکھنا، میری اہل بیت سے محبت رکھنا۔ ہم نے کیا کیا؟ ابھی رسول کو 50 سال ہوئے تھے گزرے، ہم نے اس کی پوری آل کو کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا۔ ہم نے اس کے بیٹے فرزند حسن مجتبیٰ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ اس سے بڑا یہ ظلم کیا کہ اس فرزند کی یہ خواہش تھی کہ مجھے نانا کے ساتھ دفن کرو۔ جب جنازہ گھر سے نکلا ہے نانا کے ساتھ دفن ہونے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں، یہ کائنات کا پہلا اور آخری جنازہ تھا جو قبرستان سے جب واپس آیا ہے تو جنازہ تیروں سے پر تھا، خون سے پر تھا۔ یہ ہے اجر رسالت جو امت نے دیا، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میرا چیلنج ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ اجر رسالت، یہ ملا اجر رسالت۔ تو میرے نوجوان دوستو، میرے معزز سامعین، دیکھیے 2 جملے ہیں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے خطبہ دیا اور کہا لوگوں جو مجھے جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ جان لو میں علی کا بیٹا ہوں۔ ادھر دوسرا بھائی ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے امام حسن مجتبیٰ، اے لوگوں جو مجھے جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ جان لو کہ میں محمد کا بیٹا ہوں۔ عجیب بات نہیں ہے، دونوں بھائی ہیں، فرزند رسول ہیں، اور دونوں کیا ہیں؟ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ایک بھائی کربلا کے میدان میں کہہ رہا ہے لوگوں جان لو میں علی کا بیٹا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بات تھی بیعت کی، اور یہ کہہ کر کہ میں علی کا بیٹا ہوں دنیا کو بتلا دیا کہ علی کا بیٹا جھک نہیں سکتا، مر تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ میرے معزز سامعین دیکھیے، وہاں مسئلہ تھا بیعت کا، علی کا بیٹا مر تو سکتا ہے، بیعت نہیں دے سکتا۔ اور یہاں دوسرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بات تھی صلح کی، صلح کی بات تھی یہاں، اور یہ کہہ کر کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں دنیا کو بتلا دیا کہ اگر میرے نانا محمد مصطفیٰ کی صلح ٹھیک تھی تو پھر میری صلح بھی ٹھیک ہے۔ ابھی بات رکی نہیں میرے نوجوان دوستوں۔ اس کے بعد امام خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ بڑا طویل ہے۔ خطبہ دینے کے بعد آپ نے قرآن کی ایک آیت کے ساتھ اختتام کیا۔ قرآن کی آیت کیا تھی؟ توجہ کیجئے گا، دیکھیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 38 آپ نے تلاوت فرمائی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لوگو جانتے ہو؟ اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا۔ آپ نے حضرت یوسف کے وہ الفاظ ادا کیے جو قرآن کے اندر سورہ یوسف کے اندر ذکر ہیں، واتبعت ملۃ آبائی، میں اپنے آبا کی پیروی کرتا ہوں، میں اپنے پردادا ابراہیم کی پیروی کرتا ہوں، میں اپنے دادا اسحاق کی پیروی کرتا ہوں، میں اپنے بابا یعقوب کی پیروی کرتا ہوں، یعقوب کی پیروی کرتا ہوں، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جناب یوسف کے الفاظ ہیں کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم پر یہ احسان کیا، اس نے یہ ہم پر فضل کیا کہ ہمارے پورے شجرہ نسب میں کوئی مشرک نہیں ہے۔ یہ الفاظ دہرائے امام حسن نے خطبے کے آخر میں۔ کیوں؟ پورا قرآن پڑھا تھا، کوئی آیت پڑھ سکتے تھے میرے امام، لیکن نہیں، یہی آیت پڑھی۔ آپ جانتے ہیں امام کا مخاطب کون تھا؟ امام کس کو مخاطب کر رہے تھے؟ جس کو مخاطب کر رہے تھے اس کو یہ پیغام دیا